کیا کیلاگولا واقعی میں ہی پاگل تھا یا صرف غلط سمجھا گیا تھا؟ اگر نیرو کے لیے نہیں تو کیلاگولا کو آسانی سے رومن امپائر کا بدترین شہنشاہ قرار دیا جائے گا، لیکن اس کی بدنام شہرت ایک اور نظر کی مستحق ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیلاگولا کون تھا اور اس کی بدنامی کی اصل وجہ کیا تھی، اور کیلاگولا کی شہرت کس وجہ سے زیادہ مشہور ہے، اور کیلاگولا کا قتل کرنے والے کون تھے، اور کیلاگولا کو لوگ ذہنی مریض کیوں کہتے تھے، اور کیلاگولا کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ کن لوگوں نے پھیلائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کیلاگولا کی زندگی کے پورے حالات و واقعات کے بارے میں جانیں گے کہ اصل میں کیلاگولا تھا کون۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ کیلاگولا سے اس کے اپنے آدمی اس قدر نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے اسے 41 عیسوی میں قتل کر دیا، لیکن اس کی بدنام زمانہ شہرت پہلی صدی عیسوی کے اس گلیٹ کانسی کے طرح رومی شہنشاہ کی عکاسی کرنے والے فن کے کاموں میں نہیں جھلکتی ہے۔ بدنام زمانہ شہنشاہوں کی تاریخ میں چند لوگ کیلاگولا کے قریب آتے ہیں، جن کے دور حکومت میں رومی سلطنت کے تیسرے شہنشاہ کی حیثیت سے اسے دنیا کا سب سے زیادہ نفرت کرنے والا اور یاد کیا جانے والے حکمرانوں کے ایک چھوٹے سے کلب کا رکن بنا دیا گیا تھا۔ لیکن کیا کیلاگولا واقعی میں اتنا برا تھا؟ وہ ایک خوفناک شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اینٹونی ایبریٹ کہتے ہیں، جو یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے ایک پروفیسر ہیں اور کیلاگولا دا ابوز آف پاور اور بدنام زمانہ حکمران پر دیگر تحقیق کے مصنف بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا برا نہیں تھا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مضحکہ خیز سلوک کے معنی میں برا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یہاں ایک اور بات ہے کہ نوجوان رومن شہنشاہ نے اپنی بری شہرت کیسے کمائی، اور یہ اس کے مختصر شفاقانہ دور پر دوبارہ غور کرنے کے قابل کیوں ہے۔ اور اصل میں کیلاگولا تھا کون؟ گائس جولیس سیزر جرمنیک سے پیدا ہوا۔ وہ روم کے سب سے زیادہ قابل احترام رہنما جنرل جرمنیکس کا بیٹا تھا، لیکن کیلاگولا یا چھوٹا بورڈ، جیسا کہ اسے بچپن میں ڈب کیا گیا تھا، اپنے والد کی قائدانہ صلاحیتوں کا وارث نہیں تھا۔ اس کی بجائے اپنے والد کی بے وقت موت کے بعد کیلاگولا نے اپنا بچپن کا بیشتر حصہ جلاوطنی میں گزارا تھا۔ صرف ٹائبیریس کے بے چین شہنشاہ کے طور پر روم واپس آنے کے لیے وہ پاگل شہنشاہ جس نے اسے اور اس کے خاندان کو نکال دیا تھا۔ جب 37 عیسوی میں ٹائبیریس کا انتقال ہوا تو 24 سالہ کیلاگولا روم کا اگلا شہنشاہ بن گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ افسانے کی چیزیں ہیں۔ ایک اصول جس کی خصوصیت ظالم زیادتی، کیپریس اور سیاسی جھگڑے سے ہوتی ہے، لیکن پہلے بیریٹ کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان شہنشاہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے قابل احترام والد کے نقش قدم پر چل سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے شاید سوچا تھا کہ وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نوجوان دلکش اور بظاہر قابل لگتا تھا۔ کیلاگولا نے اپنے دور کا معقول آغاز کیا، لیکن پھر حالات بدل گئے۔ اس کی حکومت نے تقریباً 6 ماہ بعد شہنشاہ کا رویہ بدل دیا۔ بعض مورخین بتاتے ہیں کہ کیلاگولا کی تبدیلی کو شدید بیماری قرار دیتے ہیں۔ کیلاگولا کی شادی ہو گئی تھی اور اس کو کافی زیادہ دباؤ بھی تھا۔ ان کا خیال ہے کہ ایک بار جب شہنشاہ ہونے کے انتظامی اور سیاسی بوجھ کی حقیقت واضح ہو گئی تو نادان اور تیار نہ ہونے والے رہنمان نے اپنے لقب پر قائم رہنے کے لیے جد و جہد کی تھی۔ تربیت کے بغیر اور اپنی ریا اور سینٹ دونوں کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے سیاسی مہارتوں کی کمی کے بغیر کیلاگولا ڈگمگانے لگا۔ رومن لوگ اور گھوڑے کی سیاہ اور سفید بلاک پرنٹ کی مثال کیلاگولا کے نیک اعمال، جیسا کہ ضیافت کی میز پر اس کے گھوڑے کی اجازت دینا فنکاروں کے لیے مقبول موضوع تھے۔ اور ان سب واقعات کے بعد
رومن سلطنت کے حالات مکمل طور پر بدل گئے اور کیلاگولا اپنے دشمنوں پر حملہ کر رہا تھا۔ مہنگی اور ناجائز فوجی مہارت کا مطالبہ بھی اس کے ساتھ ہی کر رہا تھا اور اپنی بیوی کی موت کا حکم بھی دے رہا تھا۔ افواہیں گردش کرتی ہیں کہ سرداری شہنشاہ نے اپنی بہنوں جولیا لیویلیا اور اگریپینا دی ینگر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے تھے۔ کیلاگولا نے یہ دریافت کرنے کے بعد بالآخر انہیں جلا وطن کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے دور حکومت کے خلاف پردے کے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس نے تنازعات کا سامنا کیا، سینٹ کی تذلیل کی اور بائیں اور دائیں طرف سے قتل کا حکم دیا۔ اس دلفریب سلوک کے بعد اس نے کھیل کے لیے جنگی درندوں کے خلاف جسمانی طور پر نااہل گلیڈیٹرز کے جیسے کام کیے۔ اس نے طویل عرصے سے کیا سرائیوں کو ہوا دی کہ کیلاگولا کسی قسم کے موڈس یا بیماری کا شکار ہے۔ سابقہ تشخیص مرغی کی نفسیات سے لے کر انسیفلائٹس تک ہر چیز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن بیریٹ کا خیال ہے کہ کیلاگولا سمجھدار تھا۔ ایک حقیقت جو اس کی غیر معمولی بربریت پر اور بھی زیادہ خوفناک روشنی ڈالتی ہے۔ بیریٹ کا کہنا ہے کہ آخر تک کیلاگولا نے عقل کے ساتھ فیصلے کیے۔ ہٹلر کی ایک منحوس شخصیت کے مقابلے میں جوزف اسٹالین سے اس کا زیادہ موازنہ کیا جاتا ہے۔ وہ حقیقت کو فنتاسی سے الگ کر سکتا تھا، لیکن بادشاہ کی حقیقت کل طاقت میں شامل تھی، ایک ایسا استحقاق جو اس نے حکمت عملی اور اپنی مرضی سے حاصل کیا۔ وہ طاقت کسی کے سر میں جاتی ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو سینٹ اور ہجوم کی متفقہ رضامندی سے ایک ہی وقت میں مکمل اور متعلق طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ سیزر کی سوانح عمری کے لیے مشہور مورخ سٹونیس نے دعویٰ کیا، اگرچہ پہلے سے ہی کیلاگولا کی شاہی طاقت ہزاروں جانوروں کی قربانی کے خون میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1,60,000 سے زائد متاثرین قربانی میں مارے گئے ہیں۔ قابل اعتماد ذرائع بیریٹ کا کہنا ہے کہ ان زیادتیوں کے باوجود کیلاگولا نے اس کے ہم عصروں کے اکاؤنٹس پر سوال اٹھانا ضروری سمجھا۔ ان کے کام کو ان کے سیاسی دشمنوں نے مطلع کیا اور افواہوں کے ذریعے مسخ کیا گیا۔ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ قابل اعتماد تاریخ نگار ٹیکیٹس نے کیلاگولا کے بارے میں لکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا کام ضائع ہو گیا۔ جو تاریخیں باقی رہ گئیں اس میں شہنشاہ کے مضحکہ خیز بیانات موجود ہیں۔ بیریٹ کہتے ہیں جو سٹونیس اور اس کے ہم عصر کیسیس ڈیو کا موازنہ شہنشاہ کی تلاش میں ٹیبلوئڈ رپورٹرز سے کرتے ہیں۔ کیلاگولا کا طرز عمل یقینی طور پر ظالمانہ تھا، لیکن اتنا بھی وہ ظالم نہیں تھا جتنا کہ وہ اس کے بارے میں مشہور ہے۔ کیلاگولا کے وسیع پیمانے پر رپورٹ کیے گئے مطالبات کو ایک دیوتا جیسا سلوک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ رومن کالونیوں میں معیاری عمل ہوتا جو روم کے نام نہاد شاہی فرقے کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے تھے، لیکن بیریٹ کا کہنا ہے کہ اس کے جیسے کوئی ثبوت نہیں ہے جو روم یا یہاں تک کہ اٹلی میں بھی اس طرح کی مانگ کی حمایت کرتا ہے۔ پھر بھی اپنے گھوڑے کو قونصل بنانے کی بدنام زمانہ کہانی ہے، ایک ایسا خطرہ جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ بیریٹ نے اس موقع کو اس ناراض شہنشاہ سے منسوب کیا جو سینٹ میں اپنے دشمنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جن دشمنوں کو وہ اتنا نااہل اور بے عیب سمجھتا تھا ان کی جگہ آسانی سے جانور لے سکتے تھے، لیکن جہاں تک کہ اگر کیلاگولا نے کبھی بھی اس سے منسوب سب سے زیادہ اشتعال انگیز کارناموں میں ملوث نہیں کیا، اس کی بڑی اور انتہائی دیر پا ساکھ کی حقیقت باقی ہے۔ ایک ایسے شخصیت کی مسلسل بدنامی کا کیا سبب ہے جس کی حکمرانی تقریباً 2000 سال پہلے 4 سال سے بھی کم عرصے تک جاری رہی؟ ایسا انسان ویلن سے بھی محبت کرتے ہیں، بیریٹ کہتے ہیں، اور کیلاگولا اپنے ہم عصروں کے درمیان ذاتی کرشمے اور ضدی دشمنی کے امتزاج کی بدولت مسلسل شہرت حاصل کرتے ہیں۔ بیریٹ کا کہنا ہے کہ ایک اور عنصر بھی ہے، وہ یہ کہ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔
کیونکہ اس کے کارناموں کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ بیریٹ اس بارے میں کہتے ہیں کہ کیلیگولا کا تعلق ایک ایسی دنیا سے ہے جو اب ہمارے لیے اتنی اجنبی ہے کہ ہم صرف صاف ضمیر کے ساتھ اس کے ولن ہونے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کیلیگولا کی زندگی کے بارے میں وہ تمام حالات و واقعات کہ کیلیگولا کون تھا اور اس کے دشمن کون تھے اور اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے والے کون تھے اور کیلیگولا کو قتل کس نے کیا تھا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔